فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز میں اذان اور اقامت سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں، اس سلسلے کا اگلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت صرف اور صرف اپنے وقت پر ہونے والی اذانوں، اپنے وقت پر ہونے والی نمازوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان اور اقامت کی مشروعیت اس صورت میں بھی ہے جب جمع بین الصلاتین کا وقت ہو، یا نمازیں کئی ایک فوت ہو گئی ہوں، یا کوئی نماز فوت ہو گئی ہو اس کو ادا کرنا ہو، یعنی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنی ہو۔ ان تمام صورتوں میں اذان اور اقامت کی مشروعیت ہے۔ یعنی یہ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجدوں سے اذان ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پر آدمی کہیں ہے اور اس کو نماز کا وقت پیش آ گیا، ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء کا، فجر کا، اس وقت وہ اذان دے، اقامت کہے، نماز پڑھے، یہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے مسئلہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اذان و اقامت کی مشروعیت ہے۔ مثال کے طور پر جمع بین الصلاتین کرنے کے وقت اذان اور اقامت مشروع ہیں، اسی طریقے سے فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنے کے وقت بھی اذان اور اقامت کی مشروعیت موجود ہے۔ یہ مسئلہ اس ایپیسوڈ کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرے، یا ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرے، جیسے کہ سفر میں اس بات کی اجازت ہے کہ جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے، قصر بھی ہے، اور اسی طریقے سے جمع کرنے کی بھی رخصت ہے۔ اب اگر کوئی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں جمع کرتا ہے، اسی طریقے سے سفر میں ہے وہ، یا مثال کے طور پر سفر میں نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے، لیکن بارش کا مسئلہ ہے، یا ایسے ہی مرض کا مسئلہ ہے، بیمار ہے وہ، ایسی صورت میں اسے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ظہر عصر کو جمع کر سکتا ہے، اس طریقے سے مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر سکتا ہے۔ ایسا شخص کیا کرے؟ کیا وہ اذان دے نہ دے، اقامت کہے نہ کہے، یا کہے تو کیسے کہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ ایسا شخص کو چاہیے کہ جمع کرنے والا سفر میں یا ایسے ہی حضر میں مذکورہ حالات کے مطابق ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اذان دے پہلی نماز کے لیے، اور اقامت کہے پہلی بھی نماز کے لیے اور دوسری بھی نماز کے لیے۔ اذان دے، ایک اذان دے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، ظہر کے لیے الگ اقامت کہے، ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد عصر کے لیے دوسری اقامت کہے اور عصر کی نماز پڑھ لے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اذان اور اقامت مشروع ہے۔ ایک ہی اذان کیوں مشروع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمع کر رہا ہے وہ دو نمازیں، لیکن چونکہ ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں یکے بعد دیگرے پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ دونوں نمازوں کا مجموعہ ایک کے درجے میں ہے، اس لیے اس کے لیے ایک اذان پکاری جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفہ میں جب آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفہ میں جمع تقدیم مشروع ہے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کر کے ظہر کے وقت میں قصر کے ساتھ عرفہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے، اذن، اذان دلوائی، ثم اقام، پھر اقامت کہلوائی، یعنی اذان دیا مؤذن نے، اقامت کہا، فصلی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم اقام فصلی العصر، پھر مؤذن نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھیں کہ اذان ہوئی، اور ایک ہی اذان، چونکہ دونوں نمازیں ایک ساتھ میں پڑھی جا رہی ہیں اور دونوں کے لیے اقامت الگ الگ کہی گئی۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو مزدلفہ میں جمع کیا، ایک اذان کے ساتھ اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ دو نمازوں کے لیے ایک اذان دی گئی اور دونوں کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی۔ تو اذان بھی ہے اور ایسے ہی اقامت بھی ہے،
صرف یہاں پر ایک اذان اس لیے دی گئی ہے کیونکہ دونوں نمازیں ایک نماز کے حکم میں ہیں، ایک ہی وقت میں پڑھی جا رہی ہیں، اس لیے ایک ایک اذان ہے، ورنہ الگ الگ یہ نمازیں اگر اپنے اپنے ٹائم پر پڑھی جاتی مثال کے طور پر تو الگ الگ جیسے اقامت کہی جا رہی ہے اسی طریقے سے الگ الگ اذان بھی کہی جاتی۔ نمبر 2، نمازیں فوت ہو گئی ہوں، کسی کی نماز فوت ہو گئی ہو، نماز چھوٹ گئی ہو کسی بھی عذر کی وجہ سے، ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بھی اذان اور اقامت مشروع ہے، اذان اور اقامت مشروع ہے، جیسا کہ کئی ایک روایتیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہیں۔ ایک اذان دے گا اور اگر ایک نماز فوت ہوئی ہے تو اقامت کہہ کر اس کو پڑھے گا، اور اگر ایک سے زیادہ نمازیں اس کی فوت ہوئی ہیں تو دوسری نماز کے لیے الگ اقامت کہے گا، تیسری نماز کے لیے الگ اقامت کہے گا۔ اس طریقے سے فوت شدہ نمازوں کے لیے ایک اذان دے گا اور جتنی نمازیں اس کی فوت ہوئی ہیں ان سب کو پڑھنے سے پہلے سب کے لیے الگ الگ اقامت کہے گا۔ یہ مشروع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی لمبی روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، اور اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر سے لوٹ رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نیند کا غلبہ ہوا، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اور اس وقت آنکھ کھلی جب سورج نکل چکا تھا، آفتاب طلوع ہو چکا تھا، اور آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد اس کی گرمی اور تمازت سے کا لوگوں کو احساس ہوا، تب لوگوں کی آنکھ کھلی اور وہ بھی سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اپنے اس جگہ سے اٹھے اور منتقل ہو گئے دوسری جگہ، یعنی آگے جا کر کے دوسری جگہ رکے، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی فجر کی نماز کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پہلے سنت پڑھی، جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے مؤکدہ راتبہ، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی۔ اس طریقے سے پتہ چلتا ہے اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ڈیلی کیا کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے تاخیر ہونے کے بعد نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے بھی آپ نے وہی سب کچھ کیا، یعنی باقاعدہ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھائی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت شدہ نماز کے لیے بھی اذان اور اقامت ویسے ہی مشروع ہیں جیسے عام طور پر اپنے وقت پر پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے مشروع ہیں۔ اقامت کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے نماز قائم کی، یعنی اقامت کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اقامت کہی، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی۔ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مَن نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ مشہور روایت ہے جس میں یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی نماز بھول جائے یا مثال کے طور پر سو جائے، جیسا کہ دوسری روایت میں او نام عنہا، یا کسی نماز سے آدمی سو جائے، غفلت میں سو جائے، تو جیسے ہی وہ اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی میرا ذکر جیسے ہی میرا ذکر ہو میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے اس بات کی دلیلوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، آپ کا وہ عمل بھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ احزاب میں تھے اور احزاب نے، یعنی ان بہت سارے جتھوں نے جن سے مقابلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کفار، مشرکین، اہل کتاب، بدوی وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوگوں میں مشغول ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مؤخر ہو گئی تھی، نماز میں تاخیر ہو گئی تھی، اور ان لوگوں نے مشغول کر رکھا تھا، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، یعنی ان میں مشغول ہو کر کے ہماری نماز تاخیر ہو گئی۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اصل نماز کے لیے اذان اور اقامت ہوتی، اس طریقے سے جمع بین الصلاتین کے لیے بھی، یا ایسے ہی فوت شدہ نمازوں کے لیے بھی اذان ہونی چاہیے، اقامت ہونی چاہیے، مشروع ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہمیں
ہمیں لگتا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہم اس کا اہتمام جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اسے جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آئے تو جیسے وہ اسے اپنے وقت پر پڑھتا ویسے ہی اسے پڑھنا چاہیے۔ جیسے اپنے وقت پر پڑھتا اسے اسی طرح سے دیر کرنے کے بعد بھی پڑھنا چاہیے یا قضا ہو جانے کے بعد بھی اسے ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، یعنی جو سنتیں آگے پیچھے پڑھی جاتی ہیں قبلی بعدی، ان تمام کے اہتمام کے ساتھ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جانی چاہیے۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ جس جگہ آدمی سو گیا ہو، غافل ہو گیا ہو سونے کی وجہ سے، بہرحال جب بیدار ہو تو وہاں سے منتقل ہو جائے، ہٹ جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ان ھذا واد بہ شیطان، اس وادی میں شیطان ہے، اس وادی میں شیطان ہے، اس لیے آپ کو مشغول کر دیا ہے، اس لیے یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو وہاں سے آپ منتقل ہو گئے تھے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے کہ اگر کہیں ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہم سو جائیں غفلت میں، تو ہمیں چاہیے کہ بیدار ہوں تو وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھیں۔ ایک چیز آخری یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، فوت ہوئی ہیں، ان نمازوں کو ان کی اصلی حالت میں پڑھنا ہی مسنون ہے، اس معنی میں کہ جو نمازیں جہری، جو نمازیں فوت ہوئی ہیں اگر وہ جہری ہیں تو ان کو قضا بھی جہرن کیا جائے، اور جو سری ہیں انہیں قضا بھی سرن کیا جائے، جہری کو جہری طور پر، سری کو سری طور پر قضا کیا جائے۔ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر سب کو سری پڑھ لیا جائے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اصل سنت رسول یہی ہے کہ جہری نمازوں کو جہری قضا کیا جائے، سری نمازوں کو سرن قضا کیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس حوالے سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اذان و اقامت کا یہاں بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔